الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عروس الادب سے فعل مضارع کے تعلق سے سوال و جواب پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ تم نے مذکورہ بالا تفصیلی بیان سے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ مضارع کے کن صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور کن صیغوں میں ضمیر بارز رہتی ہے، اور یہ بھی جان لیا ہوگا کہ کہاں کہاں نون اعرابی آتا ہے اور کہاں نون بنائی رہتا ہے۔ لیکن اگر تم پوری طرح نہ سمجھ سکے ہو تو پھر دوبارہ سوال و جواب کے طرز پر سنو اور یاد رکھنے کی کوشش کرو۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے جو فعل مضارع کے صیغوں کی وضاحت اور اس کا ترجمہ بیان کیے تھے مصنف علیہ الرحمہ اس سے پہلے والے سبق میں، تو اس میں اگر کوئی غور کرے تو وہ ان تمام باتوں کو جان لے گا کہ کن کن صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں اور کن کن صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہیں، اور کہاں نون اعرابی ہوتا ہے اور کہاں نون بنائی ہوتا ہے۔ پھر بھی مصنف علیہ الرحمہ اور مہربانی کرتے ہوئے اور شفقت کرتے ہوئے سوال جواب کے طرز پر انہیں بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، مضارع کی گردان میں جو ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ مضارع کی گردان میں جو ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہیں، جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ جواب، وہ 5 ہیں، یعنی فعل مضارع میں جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ہوا، اس کا معنی ہے وہ ایک مذکر، ہوا یہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہوا اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مذکر۔ نمبر 2 میں ہے ہیا، اس کا معنی ہے وہ ایک مؤنث، اور ہے انتا، انتا کا معنی ہے تو ایک مذکر۔ نمبر 4 میں ہے انا، اس کا معنی ہے میں ایک مذکر یا مؤنث، جس کے بارے میں مصنف نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ انا بغیر الف کے ہے، اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس الف کو الف معدودہ کہتے ہیں۔ نحنو، اس کا معنی ہے ہم دو مذکر یا مؤنث، یا ہم کئی مذکر یا مؤنث۔ الحاصل یہ کہ یہ 5 ضمیریں فعل مضارع کی گردان میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہوا، نمبر 2 ہیا، نمبر 3 انتا، نمبر 4 انا، نمبر 5 نحنو۔ سوال نمبر 2، ہوا کس صیغے میں پوشیدہ فرض کیا جاتا ہے؟ جواب، صیغہ واحد مذکر غائب مثلا یضربو میں، یعنی ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہوا کس صیغے میں پوشیدہ فرض کیا جاتا ہے؟ جواب، صیغہ واحد مذکر غائب مثلا یضربو میں، واحد مذکر غائب کے صیغے میں ہوا پوشیدہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، ہیا کی ضمیر کون سے صیغے میں پوشیدہ مانی جاتی ہے؟ سوال کر رہے ہیں کہ ہیا کی ضمیر کون سے صیغے میں پوشیدہ مانی جاتی ہے؟ جواب، صیغہ واحد مؤنث غائب مثلا تضرب میں، واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، انتا کس صیغے میں پوشیدہ ہے؟ جواب، صیغہ واحد مذکر حاضر مثلا تضرب میں، واحد مذکر حاضر کے صیغے میں انتا پوشیدہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے تو۔ سوال نمبر 5، انا کون سے صیغے میں پوشیدہ رہتا ہے؟ جواب، صیغہ واحد متکلم کے صیغے میں انا پوشیدہ رہتا ہے مثلا اضربو۔ سوال نمبر 6، نحنو کس صیغے میں پوشیدہ رہتا ہے؟ جواب، صیغہ جمع مع الغیر مثلا نضربو میں، یعنی جمع مع الغیر کے صیغے میں، جمع متکلم کے صیغے میں نحنو کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی جس فعل مضارع کے شروع میں نون علامت ہوتی ہے، علامت مضارع نون ہوتا ہے، اس میں نحنو پوشیدہ ہوتی ہے، اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7،
فعل ماضی کی گردان میں کتنے صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ فرض کی جاتی ہیں؟ سوال کر رہے ہیں کہ فعل ماضی کے صیغوں میں، فعل ماضی کے کتنے صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں، پوشیدہ فرض کی جاتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 7، فعل ماضی کی گردان میں کتنے صیغوں میں ضمیریں پوشیدہ فرض کی جاتی ہیں؟ جواب، صرف 2 صیغوں میں، ایک تو واحد مذکر غائب مثلا ضربہ میں، اور دوسرے واحد مؤنث غائب جیسے ضربت میں۔ یعنی ماضی کی گردان میں صرف 2 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ایک ہے واحد مذکر غائب جیسے ضربہ، اور ایک ہے واحد مؤنث غائب جیسے ضربت۔ سوال نمبر 8، ضربہ اور ضربت میں کون سی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے؟ جواب، ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا پوشیدہ ہے۔ ضربہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور ضربت میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ سوال نمبر 9، مضارع کی گردان میں جو ضمیریں بارز ہیں وہ کتنی ہیں؟ بارز یعنی دکھنے والی، بارز کا معنی ہے ظاہر، دکھنے والی، ٹھیک ہے۔ مضارع کی گردان میں جو ضمیریں بارز ہیں وہ کتنی ہیں؟ مضارع کی گردان میں جو دکھنے والی ضمیر ہیں، جو جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ ضمیر کتنی ہیں؟ جواب، وہ 4 ہیں، ضمیر بارز 4 ہیں، الف واو نون یا۔ کتنی ضمیریں ہیں؟ الف واو نون یا۔ سوال نمبر 10، کتنے صیغوں میں الف آتا ہے؟ مضارع میں 4 ایسی ضمیریں ہیں جو بارز ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، پھر ان میں سے کچھ ضمیر ایسی ہیں جو مختلف صیغوں میں آتی ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ الف جو ہے، مضارع میں جو ضمیر الف ہے جو ظاہر ہوتا ہے، یہ کتنے صیغے میں آتا ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ سوال، کتنے صیغوں میں الف آتا ہے؟ جواب، 4 صیغوں میں، 4 صیغوں میں الف آتا ہے، اور وہ یہ ہیں، وہ 4 صیغے کون سے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب جیسا کہ یضربانی میں الف ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب جیسا کہ تضربانی میں بھی جو الف ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور تثنیہ مذکر حاضر تضربانی، اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ بھی تضربانی، ٹھیک ہے۔ یعنی تثنیہ کے 4 صیغوں میں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، ان 4 صیغوں میں الف ضمیر بارز ہوتا ہے۔ چنانچہ یضربانی، تضربانی میں الف ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے۔ تضربانی تینوں کا صیغہ، یعنی واحد مؤنث میں بھی تضربانی آئے گا، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، دونوں کے لیے بھی تضربانی ہی آئے گا۔ سوال نمبر 11، یضربانی اور تضربانی کون سے صیغے ہیں؟ جواب، یضربانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، یضربانی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تضربانی تثنیہ مؤنث غائب نیز تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ تضربانی 3 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تضربانی استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر تثنیہ مذکر غائب کے لیے بھی تضربانی استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی تضربانی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی تضربانی استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 12، کتنے صیغوں میں واو آتا ہے؟ واو بھی ضمیر بارز میں سے ہے، مضارع میں آنے والے ضمیر بارز میں سے ایک ضمیر کیا ہے؟ واو ہے، تو واو کتنے صیغے میں آتا ہے؟ جواب، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں آتا ہے، جمع مذکر غائب میں اور جمع مذکر حاضر میں واو آتا ہے، واو ضمیر بارز ہوتا ہے۔ چنانچہ یضربونا اور تضربونا میں واو ضمیر بارز ہے، یضربونا واحد مذکر جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں جو واو ہے یہ ضمیر بارز ہے، اسی طرح تضربونا میں واو ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13، الف اور واو جو ضمیر بارز ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ الف اور واو جو ضمیر بارز ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب، الف کا ترجمہ وہ 2 مذکر، وہ 2 مؤنث، تم 2 مذکر، تم 2 مؤنث، یعنی اگر تثنیہ مؤنث غائب کے صیغے میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ 2 مؤنث، اور اگر تثنیہ مذکر غائب کے صیغے میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ 2 مذکر، اور اگر تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے میں ہو
تو ترجمہ ہوگا تم دو مذکر، اور اگر تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغے میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تم دو مؤنث. ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ الف کا ترجمہ وہ دو مذکر، وہ دو مؤنثیں، تم دو مذکروں، تم دو مؤنثوں ہے. اور واو کا ترجمہ وہ کئی مذکر، تم کئی مذکروں ہے. سوال نمبر 14، کتنے صیغوں میں نون آتا ہے؟ کتنے صیغوں میں نون بھی ضمیر ہے، ضمیر بارز میں سے ایک نون بھی ہے. مضارع میں جو ضمیر بارز آتی ہیں ان میں سے ایک ضمیر نون بھی ہے. تو نون کتنے صیغے میں آتا ہے؟ جواب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں نون آتا ہے. غائب اور مؤنث دونوں کے جمع کے صیغے میں، جمع مؤنث کے صیغے میں نون آتا ہے. چنانچہ یضربنا تضربنا میں نون مفتوح ضمیر بارز ہے. یضربنا میں جو نون مفتوح ہے اور تضربنا میں جو نون مفتوح ہے، یہ دونوں نون ضمیر بارز ہیں. سوال نمبر 15، اس نون کا نام اور ترجمہ کیا ہے؟ اس نون کا نام کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے؟ جواب، اس نون کا نام نون بینائی ہے، کیونکہ یہ نون گرتا نہیں ہے، کسی صورت میں نون گرتا نہیں ہے. جوازم و نواسب کے داخل ہونے کی وجہ سے نون نہیں گرتا. تو اس نون کا نام کیا ہے؟ نون بینائی ہے. اور اس کا ترجمہ وہ کئی مؤنثیں، تم کئی مؤنثوں ہے. یعنی اگر واحد جمع مؤنث غائب کے صیغے میں نون ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کئی مؤنثیں. اور اگر جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تم کئی مؤنثوں. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں بقیہ سوال و جواب پڑھیں گے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.